السلام علیکم جی، NN اردو کے پلیٹ فارم سے ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جانیں گے کہ غازی شہزاد کون ہے اور کیوں یہ جیل سے فرار ہوا، کیونکہ کچھ دن پہلے میرے اپنے گاؤں میں سرچ آپریشن کیا گیا پولیس کی جانب سے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اس کے بعد سے خوف و ہراس پھیلا پورے علاقے میں، اور کیونکہ میں ویڈیو وغیرہ بناتا رہتا ہوں تو کافی زیادہ مجھے میسیجز آئے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ غازی شہزاد کون ہے اور کیوں یہ اس طرح سے پولیس سے چھپا ہوا ہے، گرفتاری کیوں نہیں دے رہا، اور خاص کر کے پھر ہمارے علاقے میں اس کو چھپنے کی کیا وجہ بنی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں غازی شہزاد کون ہے۔ غازی شہزاد کا تعلق راولاکوٹ آزاد کشمیر نواب خان صاحب کا یہ بیٹا ہے اور 44 سال اس کی عمر ہے۔ صاحب کا یہ آرمی آفیسر ہے اور کارگل کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں اس کا ایک اپنا کردار ہے، اور جنرل مشرف کے ساتھ اس ٹائم یہ کارگل کی لڑائی میں شامل تھا، اور اس کا یہ اعزاز ہے کہ 2 طیارے انڈیا کے اس نے گرائے تھے، جس کے بعد سے جنرل مشرف نے اس کو انعام دینے کی کوشش کی، لیکن باقول غازی شہزاد کے کہ اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کارگل کی جنگ ختم ہو گئی اور واپسی آنا پڑا پاکستانی فوج کو، تو غازی شہزاد اس کے بعد سے متنفر ہوا فوج سے، اور اس نے کہا کہ میں آگے لڑنا چاہ رہا تھا، میں کشمیر کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پاکستانی فوج جو ہے تو وہ بیک فٹ پہ چلی گئی۔ تو اس کے بعد سے اس نے ریزائن دینے کا سوچا۔ جنرل مشرف سے اس کی ڈیٹیل بات ہوئی تو اس نے کہا مشرف صاحب کو کہ میں اپنے جو آزاد کشمیر ہے تو اس کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، آزاد نہیں سوری جموں کشمیر کو آزاد کروانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جنرل مشرف نے اس کو شاباش دی باقول شہزاد خود کے، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں سردار بلال ایڈوکیٹ جو راولاکوٹ کے رہنے والے ہیں ان کو انٹرویو دیا ہے، تو اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ میں کس طرح سے جنرل مشرف سے اجازت لے کے تو اپنے لوگوں کے لیے لڑنے کے لیے جموں کشمیر میں گیا تھا، جہاں پر جنرل مشرف نے میری تعریف بھی کی تھی کہ ٹھیک ہے تم اپنے لوگوں کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کول غازی شہزاد کے انہوں نے کہا کہ اگر میں ریزائن نہ دیتا تو مجھے کافی زیادہ انعامات بھی ملتے، اور مجھے جنرل کی پوسٹ تک کی آفر کی گئی کہ آپ کو جنرل تک کی پوسٹ دے دیں گے، آپ ریزائن نہ کریں، کیونکہ ان کا ایک اپنا کردار تھا، جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے تھے تو فوج ان کو گنوانا نہیں چاہ رہی تھی۔ انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے جموں کشمیر میں چلے گئے، وہاں پر ان کو انڈین آرمی کی طرف سے گولیاں بھی لگیں، جس کے بعد یہ کافی زیادہ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد سے انڈین ملٹری نے ان کو گرفتار کیا، اور یہ 6 سال تقریباً جو انڈین جیل ہے تو وہاں پر رہ کر واپس انٹرپول کے ذریعے جو پاکستان میں آئے۔ انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور الیکشن میں ان کو جیت بھی ملی کافی زیادہ۔ انہوں نے 2-3 پارٹیوں کو جوائن کیا، لیکن پارٹیوں کے مفادات کی وجہ سے ان کو سیاسی پارٹیوں کو خیر آباد کیا، اور اس کے بعد سے اپنی ایک تحریک شروع کی کہ میں کشمیر کو آزاد کرواؤں گا اور یہاں پر اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پاکستانی آرمی کے خلاف جب سے انہوں نے باتیں شروع کی تو اس کے بعد سے ایک پریس کانفرنس کی تھی جو پلندری آزاد کشمیر میں انہوں نے کی تھی، تو اس کے بعد سے ان کے اوپر گھیرا تنگ ہوا اور گرفتاری کے آرڈر ہوئے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ کئی دفعہ ان کے گرفتاری کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ گرفتار نہیں ہو سکے، پھر ان کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ ہم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور پھر ہم مطلب جیسے یہ ان کے پاس گئے تو ہجیرہ کے مقام سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد ان کو راولپنڈی میں بھی لایا گیا، اور اس کے بعد سے عدالت کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ ان کو کشمیر کی جیل میں ہی رکھا جائے۔ کشمیر پھر کیونکہ راولاکوٹ جیل ان کی بنتی تھی تو وہاں پر ان کو لے جایا گیا۔ آپ کو یہ خبر ضرور ملی ہوگی کہ راولاکوٹ آزاد کشمیر کی جو جیل ہے تو اس میں سے 20 قیدی جو بھاگ گئے تھے، تو 20 قیدی میں ایک یہ شخص بھی تھا جس کا نام غازی شہزاد تھا، اور یہ بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ باقی 19 قیدی جو ہے تو وہ واپس پکڑے گئے ہیں، لیکن غازی شہزاد فی الحال نہیں پکڑا گیا۔ مختلف جگہوں پہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی راولاکوٹ میں، لیکن حال ہی میں جو سرچ آپریشن ہوا تو وہ اندروٹ اور سیران ڈار اس علاقے میں ایک آپریشن کیا گیا پولیس کی جانب سے۔ بڑا سخت آپریشن تھا اور وہاں پر پولیس کو کامیابی نہیں ہوئی، جو غازی شہزاد ہے تو وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی شہزاد نے جب جیل سے فرار ہونے کے بعد غازی شہزاد نے ایک پیغام دیا تھا آزاد کشمیر پولیس کے لیے
کہ آپ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش نہ کریں. پہلے بھی آپ نے دھوکے سے مجھے گرفتار کیا تھا، تو اب اگر آپ کوشش کریں گے مجھے گرفتار کرنے کی تو میں آپ کو جوابی کارروائی کروں گا، میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا. تو آج بھی وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے گی تو میں اپنا بھرپور اس کے مقابلہ کروں گا.